اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل علم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اسے کوئی سفارش ہی فائدہ دے سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب ہم اسی رکوع کا تھوڑا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصاری کسی بنیاد پر نہیں ہے، جبکہ نصاری کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، جبکہ انصاری بھی یہی کہتے ہیں اور یہودی بھی یہی کہتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے آپس میں یہی اختلافات ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے۔ اب یہاں مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر بات کی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرم میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکہ کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا، بلکہ اگلے برس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ تو یہ 7 برس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل ایمان پر بہت شک گزرے ہیں۔ یقیناً مشرکین کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے، مطلب یہاں اس مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرم سے روکے رکھا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اگر ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، تو وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، یعنی اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ اب یہ دیکھیں ظاہر بات ہے کہ یہاں پر پھر اہل مکہ ہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور نصاری کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان سب کو واضح بتا رہے ہیں قرآن مجید میں کہ بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں موجود جو کچھ بھی ہے اسی کی ملکیت ہے، سب